اظہار ہمدردی کرنے آئے تھے۔ کل رات جو ہوا، پاکستان کی تاریخ کی جو سیاہ ترین چیپٹر ہے ان میں سے ایک چیپٹر تھا رات، کہ کس طرح سے جیسے ایک فاشسٹ سسٹم ہوتا ہے جس کے لیے کوئی قانون اہمیت نہیں رکھتا، کوئی انسانی قدریں ویلیوز اہمیت نہیں رکھتی، اور وہ بے تحاشا ظلم کرتے ہیں۔ کل واقعاً پاکستان ہمارے جن اسلاف نے بنایا تھا ان کی روحیں بھی شرمندہ ہوتی ہوں گی کہ یہ کن لوگوں کے ہاتھ میں، کن نالائقوں، انکمپیٹنٹ نااہلوں کے ہاتھ میں یہ ملک چلا گیا ہے۔ نہ ملک کی وقار کا خیال، نہ اپنا عزت کا خیال، نہ دوسروں کی عزت کا خیال۔ ہم یہاں آئے تھے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، اظہار ہمدردی کرنے کے لیے کہ آپ ظلم کے مقابلے میں کھڑی ہیں۔ آپ اس وقت پورے پاکستان کے مظلوموں کے لیے کوشش کر رہی ہیں اور جد و جہد کر رہی ہیں۔ آپ پاکستان کو بچانے کے لیے اٹھی ہیں اور پاکستان کو بچانے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں۔ آپ اس وقت پاکستان کی سرزمین پر بسنے والی خواتین کے لیے بھی ایک رول ماڈل ہیں، نمونہ عمل ہیں کہ کس طرح ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہوا جاتا ہے، سٹینڈ لیا جاتا ہے، اور ہنس کے ظالموں کے مقابلے میں، مسکرا کے ان کے ظلم کے مقابلے میں مسکرایا جاتا ہے۔ یہ مسکراہٹ بھی یہ کہ تم کتنے چھوٹے اور حقیر ہو، تم نے ہمیں انتہائی کم تر سمجھا ہے۔ ہم اس حد تک طاقتور ہیں کہ تمہارے ہر ظلم کے مقابلے میں سر اٹھا کے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی ترامیم آئین میں جو حالیہ مہینوں میں ہوئی ہیں، 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم، انہوں نے پاکستان کے پورے سسٹم کو ڈھا دیا ہے۔ اب پہلے کہتے تھے مفلوج یا اپاہجہ، نہیں، اب ڈھہ گیا ہے۔ مقننہ ڈھہ گئی ہے، مجریہ ڈھہ گئی ہے، عدلیہ ڈھہ گئی، 3 عام ستون، اور آپ کا جو چوتھا ستون معروف ہو گیا میڈیا کا، اس کو پیکا ایکٹ کے ذریعے اس کے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا ہے۔ اب کوئی بھی پاکستان میں جو ایک جمہوری ملک ہوتا ہے، سیولائزڈ کنٹری ہوتا ہے، جہاں پر فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں، سیول رائٹس ہوتے ہیں، اب آہستہ آہستہ ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور پاکستان کے اندر ون مین شو اس وقت شروع ہو چکا ہوا ہے۔ غزہ کے حوالے سے دیکھیں، انہوں نے جو حمایت کی ہے یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے اندر، وہ پازیٹیو ووٹ دیا ہے، وہ ننگ ہے پاکستان کے ان حکمرانوں کے لیے۔ پاکستان کے عوام اس کے مخالف ہیں۔ یہ ایک ایسا غلط کام کرنے جا رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو تباہ کریں گے اور ہمارے پاکستان کو بھی تباہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارا وطن ہے، ہماری مادر وطن ہے، اور ہم اس کے ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، کبھی میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، ہم مایوس اور ناامید نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، اللہ مظلوموں کا ساتھی ہے، اللہ کہتا ہے کہ ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ اسی طرح سے آنے والا جمعہ پورے پاکستان کے بیدار مغز پاکستانیوں کے امتحان کا بھی دن ہے، ہماری آزمائش کا دن ہے کہ ہم نے اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، سٹینڈ لینا ہے، بولنا ہے۔ بس میں آخر میں یہی کہوں گا کہ کل رات جو ہوا، یہ نہ ہماری مشرقی تہذیب اس کو مانتی ہے، نہ انسانی ویلیوز اور قدریں اس کو مانتی ہیں، نہ ہمارا دین، قرآن اور شریعت اس کو مانتا ہے۔ جو کچھ بھی کیا ہے انہوں نے جرم کیا ہے، ظلم کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے، اور یہ عوام کی عدالت میں بھی جواب دہ ہیں اور اللہ کی عدالت میں بھی جواب دہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے دکھائے کچھ نہیں دے رہا، لائٹس ہیں، آپ کی بڑی مہربانی، دور سے آپ چلے آئے۔ ایک غلط فہمی اس ملک میں پھیلا دی گئی ہے کہ ایک آدمی ہے جو باغی ہے، اس کو ہر حال میں کنٹرول کرنا ہے، اس کی تمام قوت کو توڑنا ہے۔ یہ تصور غلط ہے۔ وہ آدمی اس لیے سمبل بن گیا ہے کہ وہ سختیاں برداشت کر رہا ہے۔ یہ لڑائی ایک آدمی کی نہیں، یہ 25 کروڑ انسانوں کی لڑائی ہے۔ جو بھی اس کے لیے قربانی دے گا وہ ہمارا ہیرو ہوگا۔ 25 کروڑ انسانوں کے اس ملک میں جب سے شروع سے ہوا تھا، پھر یہ ملک ٹوٹا ان کی عیاشیوں کی وجہ سے۔ آج جو حکومت قائم ہے، زر اور زور کی بنیاد پہ، گولڈن گنز کی بنیاد پہ، لوگوں کا سکون چھین کے، لوگوں کا ووٹ زر اور زور کی بنیاد کے، بندوق کی طاقت پہ چھین کے، انلیجیٹمیٹ ناجائز حکومت اس ملک پہ قابض ہے۔ اور پھر اسے طرح امتیاز یہ کہ اسے غریب انسانوں کے منہ کو خون لگ گیا، چھوٹے بچوں کو گولیاں ماری، مذہبی لوگوں کو گولیاں ماری،
अब शरीफ औरतों को हमारे इर्द गिर्द हमारी बहनें खड़ी हैं, लोगों के घरों में इंसानों की बेहरमती की है। इस किस्म की हुकूमत के ख़िलाफ़ न खड़ा होना बेइज्जती भी है, बेगैरती भी है और मुसलमानी से इनकार भी है। कुरान करीम की भी कहता है, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि सबसे अफजल जहाद ज़ालिम हुक्मरान के सामने खड़ा होना है। खुदा न खास्ता अगर हमारे मुल्क पे कोई और फ़ौज काबिज़ होती, ख़ारिजी फ़ौज काबिज़ होती, उसने भी तो यही करना था, हमारी बहन बेटियों को पीटना था, हमारी बहन बेटियों की बेइज्जत लूटनी थी, हमारे छोटे बच्चों को जेलों में दुनिया जान की इज्जतें देनी थी। इसके ख़िलाफ़ खड़ा होना रब्बिल आलमीन का हुक्म है। हम मुतमईन हैं, हमारी इमदाद पे कुरान करीम की गवाही मौजूद है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ज़ालिम और मज़लूम की लड़ाई में मैं मज़लूम के साथ हूँ। हम मज़लूमों के साथ हैं, अल्लाह हमारा साथी है। अगर कोई पागल जर्नेल कोई सारी ज़िंदगी का वो लेके बैठा प्रेसिडेंट या शाहबाज या कोई और पागल इसमें मुब्तला है कि अल्लाह के अवाम के मुकाबले में वो खड़े होंगे, नामुमकिन है। तुम्हारा अंजाम, तुम्हारी ताकत फ़िरौन से ज़्यादा नहीं। फ़िरौन लोगों के नरीना बच्चों को ज़बह करता था और औरतों को, बच्चों को बेइज्जती के लिए ज़िंदा रखता था। उन्हीं मज़लूमों में से अल्लाह पाक ने एक इंसान पैदा किया, फ़िरौन के घर में उसकी परवरिश हुई, वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ। फ़िरौन तमाम तर अपनी रऊनियत और फ़िरौनियत के बाद बेरे कुलज़म में या बेरे उफलाने में डूब गया। हमने वक्त के फ़िरौनों के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया है। ये हमें हुक्म है आइन का, ये हुक्म है हमें हमारी हमियत और गैरत का, ये हमें हुक्म है कुरान करीम और उसके पैगम्बरों का। हमने बढ़ना है। गलत हुआ है सारी ज़िंदगी भर कहीं नहीं हुआ। अल्लाह पाक कुरान करीम में बार बार कहते हैं कि सिवाय मेरे सब का एहतसाब होगा, सबसे पूछगछ होगी। यहाँ NRO के बाद 9,000 क्रिमिनल केसेस मुआफ़ करवाने के बाद अभी तक लोगों की मुआफ़ी वाली इफ्तिताह ख़त्म नहीं हुई। पार्लियामेंट हम क्या चाहते हैं? लोग कहते हैं मुज़ाकरात। आप हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं, हम आपको इख्तियार देते हैं, जाएं पाकिस्तान की पार्टियों से मिले, 5 बातों पे उनसे वादा ले लें। ये मुल्क या आइन की हुक्मरानी होगी, लोगों के वोटों से मुंतखब ताकत, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। हर इदारा अपने फ्रेम में रहते हुए आइन के तहत खिदमत करेगा। लोगों के सूबों में जो वसाइल हैं वो लोगों की खिदमत में होंगे। यहाँ लोगों के कल्चर का, लोगों की ज़बानों का एहतराम होगा। जाएँ पाकिस्तान की सियासी पार्टियों से इस पे दस्तखत करवाएँ, इमरान से दस्तखत हम करवाएंगे। और अगर किसी को ये ख़तरा है कि खुदा न खास्ता इमरान जेल से निकल के प्रोसिक्यूशन करेगा, लोगों को मारे पीछेगा, उसकी भी हम आपको ज़मानत दे देंगे, लेकिन एक शर्त पे, आए पाकिस्तान को नए सिरे से शरीफ इंसानों का जमहूरी मुल्क, तमाम 25 करोड़ इंसानों की इज्तिमाई दानिश से एक अच्छा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये इस ख़तरात को नहीं जानते। आज कोई भी सूबा, सिंध या बलूचिस्तान का सूबा या खैबर पख्तूनख्वा का सूबा, कोई भी सूबा ये मुतालबा कर सकता है कि आपने हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया है, हम आपके साथ नया आइन चाहते हैं, हमें एक नई आइन के लिए आइन साज असम्बली दो। उससे बहरान बहुत शदीद हो जाएगा। हमें हुक्मरानी की ज़रूरत नहीं है, हम हुक्मरान नहीं बनना चाहते। हमारा आइन अपनी असल शक्ल में हमें हमारे हवाले कर दो, वरना हमने गली कूचे में गाना है, गली कूचे में हमने डोल पीटना है, गली कूचे में मस्जिदों में इमाम बारगाहों में हमने आपके ख़िलाफ़ अवाम को मुनज़्ज़म करना है। और जब अवाम मुनज़्ज़म हो गए, खुदा के अवाम के सामने कोई नहीं ठहर सकता, तुम भी नहीं ठहर सकोगे। हमें दुख है, हम अपनी बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए थे। औरतों को अब हमारे लोग कहते हैं, हमारे पश्तून बलोच पंजाबी इनको वाशी कहते हैं। औरत मैदान जंग में भी मुआफ़ होती है। आज भी मोमन जिनसी में अगर किसी की दुश्मनी हो,
किसी ने किसी का बाप मारा हो, किसी ने किसी के प्यारे मारे हों, उसके साथ अगर कोई बहन जा रही है तो वो माफ़ है कि भाई उसके साथ बहन जा रही है। लोग बहनों का, माओं का एहतराम करते हैं। आप बिस्मिल्लाह करके चल पड़े, बिस्मिल्लाह कर दीजिए अपनी फ़िरौनियत। जो फ़िरौन का असर हुआ था, जो नमरूद का हुआ था, आपका भी वही असर होगा। गॉड ब्लेस यू। हमारी एक बात और, हम सब कह रहे हैं, इमरान खान की बहनें खड़ी हैं, हमें किसी जर्नल से, किसी शरीफ साहब से, किसी जरदारी से ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं। सारे जर्नल पाकिस्तान के जर्नल हैं, लेकिन जो हमारे आइन को छेड़ेगा, चाहे वो जज होगा, चाहे वो जर्नल होगा, चाहे वो कोई अशकज़ई होगा, चाहे मेरा बाप होगा, चाहे मौलाना साहब का फर्जंद होगा, हम उसका हाथ रोकेंगे और इसको हर सूरत में उस लाइन पे लाएंगे जिसके तहत ये मुल्क बनाता। ये मुल्क रज़ाकाराना फेडरेशन है। इस मुल्क की आइन की फाउंडेशंस हैं। अगर एक पार्टी को 100% भी वोट मिले, वो आइन की बुनियादों को नहीं छेड़ सकता। आइन की बुनियादें ये हैं कि यहाँ सिविल बालादस्ती होगी, हर इंसान, छोटा, गरीब, बूढ़ा, माँ, औरत, बहन कानून के बराबर होंगे, आइन की हुक्मरानी होगी, पार्लियामेंट सिविलियन ताकत का सरचश्मा होगी। ये हमारा पाकिस्तान है, ये जिंदाबाद। बाकी इस किस्म का पाकिस्तान जो ये बना रहे हैं, ये हम उनको बनने नहीं देंगे। थैंक यू। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अचकज़ई साहब, मौलाना साहब और बाकी जितने हमारे साथ आए हैं। यकजहती के लिए हमें बड़ा हौसला मिलता है जब हम इनकी बातें सुनते हैं, उम्मीद भी मिलती है कि, और हमें ये भी पता है कि इमरान खान ने बिल्कुल सही फ़ैसला किया था। उन्होंने कहा था कि ये दोनों अलामा साहब और अचकज़ई साहब तहरीक शुरू करें, ये फ़ैसला करेंगे और हम सब इनके साथ चलेंगे। और हम इस बात पे भी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने उन सब लोगों को बताया कि जिन्होंने ये जुल्म और जुर्म कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया था। जो कुछ हुआ कल वो आप सब ने देखा। ये बड़े अरसे से ये इसी तरह ही कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा नहीं किया कि अगर मेरे साथ किया या हमारे साथ वहाँ पे किया। ये लोगों के घरों में घुसे हैं, लोगों की औरतें, बच्चे, सबके साथ इन्होंने बड़ा जुल्म किया। तो इनके साथ अब तो इंतहा कर दी और इंशाअल्लाह अब जो तहरीक चलेगी उसमें ये सब, मुझे लगता है कि सब इनका फ़ैसला इसी तहरीक में हो जाएगा इंशाअल्लाह। और हम सब साथ हैं, ये लोग लीड करेंगे और हम इनके पीछे हैं। शुक्रिया। अच्छा, एक और चीज़ कह दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यहाँ हम बहनें खड़ी हुई हैं। अगर इन्होंने इसलिए किया था ये सोच के कि हम सारे हमें इबरत के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा कि उसके बाद डर के कोई आइंदा कोई ख़ातून नहीं निकलेगी। हम अकेले नहीं थे, कल रात हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन बैठी थीं और आज दोपहर को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सारे वहाँ पे आए हुए थे जिन्होंने बहुत बुरी तरह, जिनको पुलिस ने मारा था। जवान लड़कियाँ थी जिनको उठाकर लॉयर्स थी फातिमा जैसे, उनको पुलिस ने मार के उनको वैन के अंदर फेंका था। और भी लॉयर्स थी और हम उम्मीद करते हैं कि ख़वातीन जितनी हिम्मत उन्होंने की, ना हम घबराएं। हमने पहले ही कहा था कि आप हमें जो मर्ज़ी कर लें, जेलों में डाल दें, जो उनका इरादा है मुझे डालने का, तो हम मुतमईन हैं कि यहाँ पे अकेले हम नहीं हैं, हम सारों को जेल में डाल दें। हमारे बच्चे पहले आप जेल में डाल चुके हैं, मेरे बच्चे छोड़ दिए, मेरी बहन का बेटा भी जेल में है, हमारा भाई भी जेल में है। लेकिन एक चीज़ मैं अपनी बहनों की और अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ, एक चीज़ हमारे अल्लाह ताला ने हमारे से ले लिया है और उसको कहते हैं खौफ। खौफ कोई नहीं है। अगर आप कहते हैं हम कोई दलेर हैं, दलेर भी नहीं है। हम सिर्फ ये है कि हमें ये पता है कि मकसद जो है हमारे से इतना बड़ा है और इमरान खान जिसके लिए 2.5 साल से जेल में बैठे हैं, हम जितना भी कर लें कम है। क्योंकि इमरान खान तक जो उन्होंने एक बेंचमार्क और उन्होंने जो जहाँ तक वो ले गए हैं एक अपनी कमिटमेंट को अपने मकसद के लिए, हम उनके साथ खड़े। इमरान खान पाकिस्तान के साथ खड़े, हम इमरान खान के साथ खड़े और हम ना उनका साथ छोड़ेंगे। हम अडयाला फिर जाएंगे मंगल को, हम सारी रात अब बैठेंगे। अगर इन्होंने हमें ना मुलाकात करने दी,
ہمیں یہ مار پیٹ کے دوبارہ اٹھائیں ہمیں نہیں فرق پڑتا، مار دیں، لیکن یہ جو مرضی کر لیں ہم کھڑے رہیں گے اور لوگ بھی اسی طرح ہی کھڑے ہوں گے۔ خوف لوگوں کے ہمارے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں کسی میں خوف نہیں ہے۔ وہاں 12 سال کا بچہ ہے، وہ اس کو انہوں نے مار کے اس کو وین میں بٹھا دیا تھا رات کو، کیونکہ اس نے آ کے ہمیں بتا دیا کہ وہ پائپ سے پانی پھینکنے لگے ہیں۔ اس بیچارے بچے کو پہلے تھپڑ مارا، ہمیں آگے کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہے جس نے پانی چلایا تھا۔ یہ بچوں کے اوپر بھی الزام لگا رہے 12 سال کے بچوں کو، اور وہ بچہ آج ہمارے ساتھ دوپہر کو آگے وہ بھی آرام سے بیٹھ گیا تھا۔ ڈر ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ، اور یہ جو تحریک جیسے میری بہن نے بھی کہا، ہم شکر گزار ہیں علامہ ناصر اور محمود اچکزئی کے، ان سے ہمیں بڑا حوصلہ ملتا ہے، ہم بھی ان کے فالوورز ہیں۔ ان سے نہ تو صرف ہمیں حوصلہ ملا، ہم انہیں سیکھ بہت کچھ رہے۔ یہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ پاکستانیوں کے لیے ہمارے ایسے اگر لیڈرز ہوں گے ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور یہ لیڈ کریں گے تحریک جیسے میری بہن بھی کہہ رہی ہیں، اور ہم ان کے پیچھے پاکستانی ساتھ چلیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اس چیز میں، ہمیں حوصلہ دیا ہے، ہمیں ان سے بڑی تسلی ہوتی ہے، ہم ان کے پاس خود پہنچ جاتے ہیں، اور ان کی جو گائیڈنس ہے، ان کی جو وزڈم ہے، ان سے ہمیں بھی کافی چیزوں کی سمجھ آتی ہے۔ تو اس لیے بہت مہربانی آپ کے سب کے آنے کی۔ جی ہے صاحب، ایک سوال آپ سے بہنوں کی موجودگی میں، اگر آپ سے جی کیا آپ نے ایک وے فارورڈ دیا کہ 5 نکات کو لے کر اگر یہ حکمران دستخط کر لیں تو میں عمران خان سے دستخط کروا لیتا ہوں۔ موجودہ حکمرانوں نے متعدد مواقعوں پر اس خدشے کا اظہار کیا کہ عمران خان ان کو پھانسی دینے کے لیے یا ان کو ختم کرنے کی کوشش میں تھے، اور اس وقت بھی یہی وہ چاہتے ہیں کہ کوئی گارنٹی ہو۔ تو یہ کیا اس کو مکمل بانی کی طرف سے بھی پیغام سمجھا جائے کہ آپ مکمل اعتماد کے ساتھ آپ یہ کریں گے، بانی بھی قبول کریں گے؟ بالکل ہم سیاسی لوگ ہیں، عمران بھی سیاسی آدمی ہے۔ آج ڈان میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک آرٹیکل انہوں نے لکھا تھا بنگلہ دیش کی حسینہ واجد کے بارے میں، اس میں بین سطور یہی تھا کہ جب تم یہ کرو گے آپ کا انجام یہی ہوگا۔ آپ وہ بھی نہیں کر سکے ہیں۔ حسینہ واجد بنگلہ دیش کی اکانومی کو بہت آگے لے گئی تھی، اکانومی کو دوسرے اس میں، لیکن جب عوام کی بپھرے ہوئے انسانوں کی طاقتوں کے سامنے آئی، وہ غریب اسے ملک چھوڑنا پڑا، اور آج ان کے سینشیا میں شی واز سینٹینس ٹو ڈیتھ۔ یہ نہیں کہ ہم خدا نخواستہ کسی کو پھانسی پہ چڑھائیں گے، لیکن عوام کا غیظ و غضب، جب آپ عوام کے بنیادی حقوق کو چھوڑتے ہیں، جب آپ بنیادی آزادیوں کو توڑتے ہیں، جب آپ پریس پہ کا ایکٹ لگاتے ہیں، جب آپ ججوں کے منہ بند کرتے ہیں، پھر لوگ بغاوت پہ اتر آتے ہیں۔ اچھا، 3-4 دفعہ میں سن چکا ہوں آپ سے اسی حوالے سے کہ ہم بانی پی ٹی اے سے سائن لے کے آئیں گے، اور آپ اعلان بھی کر چکے ہیں میڈیا کے ذریعے۔ کیا وہاں سے رسپانس آیا آپ کو؟ کوئی رسپانس نہیں۔ میں عمران خان کا چاچا ہوں، میں عمران خان کا چاچا ہوں، جو کہہ رہا ہوں کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں، یہ اس کی بہنیں ہیں۔ آپ بندہ بنیں، توبہ کریں، آپ استغفار کریں۔ کہہ رہے ہیں ادھر سے سیاسی جماعتوں کی طرف سے آپ کو اس آفر کی کوئی رسپانس آیا سیریس لیول پہ؟ اگر آیا بھی، آپ کو تو نہیں بتا سکتے، آئے گا کیوں نہیں آئے گا۔ اچھا سوچنے والا آدمی، کوئی بھی آدمی، شریف آدمی اس قسم کی حکومت کو نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ کیا سب عالم لوگ ہیں۔ فضل الرحمان کو آپ یہ بتائیں گے؟ فضل الرحمان جانتا ہے کہ کسی بھی انسان کو تعداد میں مرگ نہیں بلکہ عمر بھر کے لیے، پہلے ہی انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے، پہلے ہی انہوں نے ہمارے بچوں کی بے عزتیاں کی ہیں، پہلے ہی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گولیاں ماری ہیں۔ اب آپ نے یہ ڈگڈگی بھی ان کے گلے میں ڈال دی کہ جو قتل کرے گا کوئی نہیں پوچھے گا، ہم پوچھیں گے۔ ہمارے بچوں کو جو قتل کرے گا اسے ہم پوچھیں گے۔ دیکھیں اس وقت نا ساری جو جدوجہد ریفارمز کی ہو رہی ہے، اسی آئین اور دستور کے ڈھانچے میں رہتے ہوئے کہ 73 کا آئین بحال ہو جائے، عدلیہ اپنا کام کرے، الیکشن کمیشن صحیح ہونا چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن کرے، یہ سب ریفارمز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف کیا ریفارمز کے سارے راستے بند کر رہی ہے کہ آپ ریفارمز نہیں کر سکتے۔ ریفارمز یہ ہوتی ہیں نا کہ چیزیں جو خراب ہوگی ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ جب آپ ریفارمز کے سارے راستے بند کر دیں گے، جو خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی ان کے لیے ایک وے آؤٹ ہے نکلنے کا، سارے راستے بند کر دیں گے تو پھر جب نہ کورٹ سے، نہ پارلیمنٹ سے، نہ
الیکشن کمیشن سے کہیں سے بھی لوگ چینج نہیں لا سکتے. انسان فطری اور نیچرلی چینج چاہتا ہے. نیچر میں چینج آتی ہے, تبدیلیاں آتی ہیں. سارا سال بہار نہیں رہتی, خزاں نہیں رہتی, سردی نہیں رہتی, گرمی, موسم بدلتے ہیں. انسان چینج چاہتا ہے اور انسان کی زندگی لائف چینج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر آپ اس ریفارمز جو چینج ہیں, پازیٹیو چینج ہیں, پرامن چینج ہیں, ان کا راستہ روک دو گے تو پھر لوگوں کے پاس کون سا راستہ رہ جائے گا؟ یہ خود اس طرف لوگوں کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں, 25 کروڑ عوام کو. اگر ادھر لوگ چلے گئے نا, پھر جو آپ نے کہا نا ان سے کہ آپ ضمانت دیتے ہیں, پھر کوئی بندہ ضمانت نہیں دے سکے گا. اس مرحلے سے پھر آگے چلے جائیں گے. یہ بچے, یہ خود جو لوگوں کو ڈراتے ہیں نا, ان کو خود ڈرنا چاہیے, خود خوف زدہ ہوں کہ یہ کہاں جائیں گے, پھر ان کا انجام کیا ہوگا. یہ 100-200 بندوں 1000 کو مار سکتے ہیں, 25 کروڑ انسانوں کو نہیں مار سکتے, نہیں مار سکتے 25 کروڑ انسانوں کو. لہٰذا یہ اس خوف کی فضا میں اس وقت چلے ہوئے ہیں جو مشر صاحب راستہ بتلا رہے ہیں. یہ بھی ایک وے آؤٹ ہے, اس کو اویل کرنا چاہیے. وگرنہ جب ریفارم کے سارے راستے بند ہو گئے تو پھر لوگ اٹھیں گے. یہ جو آئین ہے نا, دستور رکھا ہوا ہے انہوں نے, جس کو غیر متنازع ہو چکا ہوا ہے, آپ یقین کریں ممکن ہے کہ لوگ اس کو جلانا شروع کر دیں. خدا نہ کرے, ہمیں تکلیف ہوگی, خدا گواہ ہے. نہ لے کے جائیں لوگوں کو وہاں پر. یہ عقل کے اندھے پتہ نہیں کہاں جانا چاہتے ہیں, ملک کو لے جانا چاہتے ہیں. ایبسلیوٹ پاور صرف خدا کے پاس ہونی چاہیے اور کسی کے پاس نہیں ہو سکتی. ہر کوئی جواب دہ ہے. آپ ان کو غیر جواب دہ بنا کر آپ ایسی پاور دے کے جا رہے ہیں کہ اس ملک کو کھائی میں پھینکیں, تباہ برباد کر دیں. کوئی پوچھ نہیں سکتا ان سے. نہیں, انشاءاللہ اگر یہ صحیح راستے پر نہ آئے تو لوگ ان کو اٹھا کے کھائی میں پھینکیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ. تھینک یو. سفارش بھی کریں ملاقات کی آپ ملاقات کی سفارش کریں. کیا آپ لگا ہوا ہے بہنوں کے, وکلا کے, سب کچھ بدیو باندې ملاقات پابندی رہتا سو سفارش وکي تاسو سیاسي رابطي ملاقات نہیں ہو رہی. آج پریس کانفرنس میں بھی سامنے دیکھیں ہم نے بس بسم اللہ کر کے کلمہ حق کا جھنڈا اٹھایا ہے. جس طرح بی بی نے آپ سے کہا, قرآن کریم میں ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میرے اچھے بندے نہ کبھی غمگین ہوتے ہیں نہ کبھی خوفزدہ ہوتے ہیں. ہم نے اللہ کے پیارے بندوں کا راستہ اپنا لیا ہے. کوئی ہم سے بات کرتا ہے شرافت کی زبان میں, ہم انتہائی شریف لوگ ہیں. اور کوئی ہم سے ڈنڈے کی بات پہ بنیاد کرتا ہے, ہم نے خدا کے علاوہ کسی اور کی ڈنڈے ماری نہیں مننی, کسی کی بھی.